دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ یہاں سے آج رات 2 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا گزرے گا۔ مزید جانتے ہیں ARY نیوز کے نمائندے مظہر اقبال سے۔ مظہر، ابھی بھی پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، آج رات 2 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا بھی گزرنا ہے، تو کیا حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، دریائے راوی میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہوتی جا رہی ہے۔ مظہر سے رابطہ کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ یہاں سے آج رات 2 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا گزرے گا۔ آج رات شاہدرہ سے 2 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا گزرے گا، جبکہ دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مظہر اقبال ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ اپڈیٹ کیجیے مظہر۔ جی بالکل، دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی ہے۔ شاہدرہ کے مقام پر اس وقت پانی کا بہاؤ 78,000 کیوسک ہے۔ آج رات 2,33,000 کیوسک کا جو سیلابی ریلا اس وقت جسڑ کے مقام پر پاکستانی حدود میں گزر رہا ہے، وہ آج رات 10 بجے کے قریب یہاں پر پہنچے گا۔ پھر اس کے بعد یہ آگے جائے گا۔ اس وقت کرتارپور راہداری سکھوں کا ایک مقدس مقام ہے، وہ پانی دریائے راوی کے پانی میں ڈوب چکی ہے، اور جو ہے شکرگڑھ روڈ کا رابطہ بھی منقطع ہے۔ پھر اس کے بعد جو ارد گرد یہاں پہ لاہور کے مضافاتی علاقے ہیں دریا کے کنارے، ان کو محفوظ مقام پر منتقل کرایا جا رہا ہے۔ اس وقت شاہدرہ کے علاقے میں جو ہے وہ اعلانات بھی کروائے جا رہے ہیں کہ اگر پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہوئی تو یہ علاقہ خالی بھی کروایا جا سکتا ہے، اور حفاظتی بند جو شاہدرہ کا ہے اس کو توڑ کے پانی کا رخ موڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو پانی ہے، یہ اگر ہم سکے اپنے ناظرین کو کہ یہ جو پلر ہے، یہ 2 روز قبل 4 فٹ پانی یہاں پہ نیچے تھا، 4 سے 5 فٹ پانی بڑا ہے، اور اس وقت پانی کی سطح اور پانی کا جو بہاؤ ہے اس قدر تیز ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اور یہ پانی کے بہاؤ میں 78,000 کیوسک کا جو ریلا ہے، اگر یہ 2,33,000 کیوسک کا ریلا اگر یہاں پہنچتے 2 لاکھ کیوسک تک بھی رہ گیا تو یہ بڑا سیلاب ہوگا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حفاظتی بند کو توڑ کر جو پانی کا رخ ہے وہ کسی اور جانب موڑا جائے، یہ کہیے گا ابھی اس وقت یہاں سے جو ہے وہ آبی ریلا جو گزر رہا ہے وہ اس کی کیا پیمائش ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج رات جو یہاں سے ریلا گزرے گا اس کی پیمائش کیا ہوگی؟ جی بالکل، یہ جو اپنا یہاں پہ جو پانی اس وقت گزر رہا ہے یہ 78,000 کیوسک ہے، اور ابھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ اس کے بعد پانی کا بہاؤ بڑھے گا، اونچے درجے کا سیلاب ہوگا، پھر اس کے بعد انتہائی اونچے درجے کا، اس کے بعد یعنی کہ 1.5 لاکھ کیوسک تک اگر پانی یہاں سے گزر جاتا ہے۔ پانی جسڑ سے یہاں تک آنے میں اس کو تقریباً کوئی 24 گھنٹے لگتے ہیں، اور یہ جو پانی کل یہاں پر آیا تھا آج رات یہاں پر جو ہے وہ پہنچے گا۔ آج رات 10 بجے ابھی PDMA کے DG نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ آج رات 10 بجے جسڑ کے مقام پر جو پانی اس وقت گزر رہا ہے سیلابی ریلا، وہ آج رات شاہدرہ کے مقام پر پہنچے گا۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ کتنا ہوتا ہے ابھی تک یہاں پر ایسی الارمنگ صورتحال نہیں ہے، کیونکہ 78,000 کیوسک ہے، درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ اگر پانی بڑھتا ہے تو پھر اونچے درجے کا سیلاب ہوگا، پھر اس کے بعد انتہائی اونچے درجے کا، اس کے بعد پھر اگر پانی کا بہاؤ 1.5 لاکھ کیوسک سے زیادہ ہوتا ہے 2 لاکھ کیوسک تک، تو پھر جو ہے شاہدرہ اور جو ہے اس کی آبادیوں کو خالی بھی کرایا جا سکتا ہے، پھر بند بھی توڑا جا سکتا ہے۔ ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تاہم زیر غور ہے یہ بات کہ اگر پانی کے بہاؤ، کیونکہ ابھی یہ بھی ایک تازہ ترین اطلاع آئی ہے کہ بھارت مظہر ایک بات بتائے گا، اگر یہ بند توڑنے کی نوبت آتی ہے تو پھر یہ پانی کا بہاؤ کس طرف کیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ GT روڈ ہے، GT روڈ سے پار شاہدرہ کی آبادی کو بچایا جائے گا، اور یہ بہاؤ GT روڈ سے جو ہے اگلا کوٹ عبد المالک کی جانب اور جو ہے ادھر کو اس کا رخ موڑا جا سکتا ہے، تاکہ شہری آبادی کو بچایا جا سکے۔ وہاں پر جو اراضی ہوگی وہ زیر آب آئے گی، بڑی آبادی وہاں کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا شہر بھی نہیں ہے، لیکن ابھی تک ایسی صورتحال نہیں ہے، لیکن کوٹ عبد المالک میں دیہات تو ہیں وہاں پر مظہر اقبال، لیکن جو یہ سڑک ہے GT روڈ، اس پر جو دیہات کوٹ عبد المالک ہے وہ ذرا سڑک کے دوسری جانب زیادہ ہے، اس طرف کم ہے، لیکن پانی کا جب اس طرح توڑا جائے گا تو زیادہ فصلیں جو ہے وہ متاثر ہوں گی، زرعی اراضی ہے وہ زیر آب آئے گی، پھر سڑک کے ساتھ کچھ نالے ہیں
پانی ان میں بھی جا سکتا ہے. تاہم اگر پانی کی سطح الارمنگ ہوئی, ابھی تک الارمنگ صورتحال نہیں ہے, تاہم حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ پانی کا بہاؤ بڑھتا ہے, کیونکہ بھارت کی جانب سے اچانک پانی چھوڑ دیا جاتا ہے. اور جو کل چناب کی ہم نے صورتحال دیکھی, کل صبح چناب 1,08,10,000 کیوسک تھا, اور شام کو وہ 4 لاکھ کیوسک, پھر 5 لاکھ کیوسک, پھر 6 لاکھ, 7 لاکھ, 9 لاکھ, یعنی کہ 1.5 سے 2 گھنٹے میں 4 سے 5 لاکھ کیوسک اس میں پانی بڑھا ہے. تو اگر ایسی صورتحال آ جاتی ہے, بھارت اچانک پانی مزید چھوڑ دیتا ہے, تو پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بند بھی توڑا جا سکتا ہے اور یہ آبادی خالی بھی کرائی جا سکتی ہے. لیکن اور ممکنہ طور پر انخلاء کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو شاہدرہ کے جو رہائشی ہیں کیا ان کو الرٹ کیا گیا ہے؟ اور اگر کیا گیا ہے تو ان کو جب ایویکویٹ کیا جائے گا تو کس مقام پر منتقل کیا جائے گا شاہدرہ کے جتنے رہائشی ہیں ان کو؟ جی, مساجد میں اعلان بھی کروایا گیا ہے, پھر اس کے بعد وہاں پر سائرن بھی بجائے گئے ہیں کہ اگر الارمنگ صورتحال ہوتی ہے تو یہ رات تک پتہ چلے گا. پھر اس کے بعد کچھ لوگ اپنے عزیز و اقارب کے ہاں چلے جائیں گے, کچھ کو پھر حکومت کسی جو سرکاری ادارے ہیں, اسکول ہیں, جو وہاں اس کو خالی کرایا گیا ہے, اور بھی کچھ اس طرح کے سرکاری اداروں میں ان کو منتقل کیا جائے گا. لیکن ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے, کیونکہ 2,33,000 کا جو سیلابی ریلا ہے, یہاں پہنچتے پہنچتے وہ تقریباً آدھا رہ جائے گا. تو اچھا مظہر, خدا نخواستہ اگر بند توڑنے کی نوبت آتی ہے تو اس صورتحال کے لیے یہاں پر انتظامیہ متحرک ہے, پلاننگ ہوئی ہے پراپر؟ جی بالکل, یہاں پہ مسلم لیگ نون کے کیمپیے کچھ دیر پہلے آئے تھے. وفاقی وزیر علیم خان نے بھی یہاں پر آ کے یہاں کیمپ کا دورہ کیا ہے, فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں, تو بالکل انہوں نے اپنی پلاننگ کر لی ہے. لیکن اب یہ پانی پہ ڈیپینڈ ہے, کیونکہ جسڑ کے مقام پر جو پانی ہے وہ یہاں پہنچتے پہنچتے کوئی 100 کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے, فاصلہ ہے یہاں سے, وہاں سے آتے آتے پانی خاصا جو ہے آبزارو ہو جاتا ہے. تو 1.5 لاکھ کیوسک تک تو یہاں پہ ہے. اگر صورتحال مزید پانی بھارت اضافی چھوڑ دیتا ہے, اگر 2,33,000 ہے, اللہ نہ کرے اس میں مزید 1.5 سے 2 لاکھ کیوسک کا مزید اضافہ ہو جاتا ہے, تو پھر صورتحال الارمنگ ہوگی. اور بھارت کا جو دریائے راوی پر دریائے تھین ہے, اس کے انہوں نے کل تمام دروازے, جو تمام سپل وے ہیں وہ کھول دیے تھے, یعنی کہ کھلا ہی پانی جائے, اور اس سے پانی جو ہے وہ 50,000 سے 2.5 لاکھ کیوسک تک جو ہے وہ بڑا ہے. تو اب صورتحال آج بڑا اہم ہے لاہور کے لیے, شاہدرہ کے لیے یہ دن, کیونکہ بھارت کی جانب سے. مظہر, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہم ذرا سیالکوٹ کا رخ کرتے ہیں. گزشتہ 2 روز سے ہونے والی بارش نے سیالکوٹ کو ڈبو دیا تھا. گلیوں اور سڑکوں پر ہم نے دیکھا کہ تالاب کا منظر نظر آ رہا تھا. مزید جانتے ہیں, AIY نیوز کے نمائندے عامر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر, بتائیے گا, ایک طرف دریاؤں میں طغیانی ہے, بھارت کی آبی جارحیت جاری ہے, آبی ریلے جو ہیں وہ منہ زور شدت کے ساتھ آ رہے ہیں دریائے راوی میں. دوسری طرف 405 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی سیالکوٹ میں. نشیبی علاقوں کی صورتحال سے بھی آگاہ کر دیں اور شہروں کی صورتحال سے بھی آگاہ کر دیں. جی بالکل, گزشتہ 2 روز سے جاری بارش نے سیالکوٹ کو ڈبو کر رکھ دیا ہے. ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے. شہر کا, گرد و نواح کا کوئی بھی ایسا علاقہ, کوئی چوراہا, کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس وقت 4 سے 5 فٹ پانی نہیں کھڑا ہوا, اور جو نظام زندگی ہے وہ مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. اور دیہی علاقوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو پوش علاقے ہیں, جو شہر کے اندرون شہر علاقے ہیں, وہاں پہ اس وقت 5 سے 6 فٹ پانی کھڑا ہے. جو سب سے زیادہ محفوظ علاقہ شہر کا سمجھا جاتا تھا وہ کینٹ کا علاقہ تھا. اس وقت کینٹ میں بھی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے 4 سے 5 فٹ پانی نہیں کھڑا. حتیٰ کہ عسکری کالونی میں بھی, وہاں بھی اس وقت 2 سے 3 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. خواجہ صفدر روڈ ہے جو کہ سب سے اونچی اور محفوظ روڈ ہے, وہاں پہ گاڑی لے جانا تو بہت دور کی بات, پیدل چلنا بھی مشکل ہے. وہاں بھی اس وقت 4 سے 4.5 فٹ پانی کھڑا ہے. اور دوسری طرف ہم اگر سیلاب کی بات کریں تو جو بھارت نے پانی چھوڑا ہے, جو یہاں پر ایک بدترین تاریخ کا بدترین سیلاب یہاں پہ آیا. 9 لاکھ کیوسک سے زیادہ کا جو ریلا ہے گزشتہ رات کو گزرا تھا, جس نے کہ بجوات کے 85 سے زائد دیہات جو ہے وہ زیر آب آ گئے, اور کوئی بھی گھر ایسا نہیں جہاں پہ جو لوگ متاثر نہیں ہوئے. اور جو بارش کا سیلابی پانی ہے وہ بھی جو لوگوں گھروں میں شامل ہو گیا, مال مویشی اس میں بہہ گئے, گھروں کے جو ہے سامان ہے وہ بھی پانی میں بہہ گیا, اور اس کے علاوہ جو نظام زندگی ہے مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا. اور لیکن اس کے باوجود جو بارش ہے کہ وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی. اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے. میں اس وقت ہیڈبرولہ کے
के मुकाम के ऊपर मौजूद है, हेडमराला रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे इस वक्त भी बारिश हो रही है। कभी तेज़ बारिश हो जाती है, जो कई कब ये जो बारिश है इससे तो अब लोग डरने लगे हैं, क्योंकि लोग अपने घरों तक महदूद हो गए हैं, बल्कि जो घर से बाहर थे वो घर भी नहीं जा रहे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो यहाँ के मकीन हैं, आज हमने देखा 1 घंटा कबल कि वो लोग रबड़ के ट्यूबों के ऊपर सफ़र करके जा रहे थे, क्योंकि जिस मुकाम के ऊपर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर इस वक्त 4 से 5 फुट पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है। यकीनन ऐसी सूरत में मोहतात रहने की भी ज़रूरत है। आमिर, आप भी अपना ख्याल रखिए। ये बताइए कि इस वक्त कितने क्यूसेक का रैला यहाँ से गुजर हेडमराला का मकाम, और क्या मजीद आबी रैला गुजरने का भी यहाँ पे खदशा है? इस वक्त जो सुबह से पानी की सतह है वो कम होनी शुरू हो गई है। अच्छा। इस वक्त जो बारिश सैलाबी रेला है वो 6,98,714 क्यूसेक का रेला अब से कुछ देर जो ना गुजरा था। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मजीद पानी, क्योंकि भारत मकार दुश्मन है, वो किसी वक्त भी पानी छोड़ सकता है। इस वक्त भी जो रात को उसने गुज़िश्ता रात को पानी छोड़ा था वो बगैर किसी पेश की इतला के उन्होंने पानी छोड़ा, जिस हालांकि ये तो हमारी गुड लक थी कि जो इंतजामिया वो मुकम्मल तौर पर मुतहर्रक थी, क्योंकि मकार दुश्मन को किसी भी किस्म की उससे उम्मीद की जा सकती है। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुतहर्रक है। उन्होंने जो 9 ज़िला भर में रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए हैं, उसके अलावा रेस्क्यू 112 का अमला और जितने महकमा नहार और दीगर जितने भी मुतलका महकमा जात हैं उनके अमले पर वो टीमें भी उन्होंने बना दी हैं। जो रिलीफ कैंप है वहाँ पर शहरियों की सहूलत के लिए अद्वियात, खुराक और रहने का सामान भी जो ना मुहैया कर दिया गया है। और उसके अलावा जो स्टाफ वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है उसको रबड़ की कश्तियाँ, जैकेट्स और दीगर सामान भी जरूर दे दिए गए। एम्बुलेंसेज जो हैं वो भी हर मुकाम पर पहुंचा दी गई हैं। और किसी भी मजीद, क्योंकि इस ये डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का कहना है कि सियालकोट की तारीख में इतनी ज़्यादा बारिश कभी भी नहीं हुई। गुज़िश्ता रात को 405 मिलीमीटर बारिश, जो कि एक रिकॉर्ड बारिश है, आज तक नहीं है। उसी तरीके से अगर हम सैलाबी रेले की बात करें तो 11 साल कब जो है भारत ने सैलाबी रोला छोड़ा था, वो भी 7 लाख क्यूसेक तक गया था और उसने हर तरफ तबाही मचा दी थी। लेकिन जो गुज़िश्ता रात को पानी का सैलाबी रेला आया था वो 9,02,000 क्यूसेक से भी तजावुज कर गया था। ठीक है, 9,20,000 से भी तजावुज कर गया था। उसके बाद अब हमारे पास ये इतला था कि हेडमराला के मकाम पर पानी की सतह में कमी आई है और तकरीबन 7 लाख तक ये पानी की सतह कम होकर इस वक्त आ गई है 7 लाख क्यूसेक के ऊपर। कसूर से हमारे साथ तकरीम अली भी मौजूद हैं। तकरीम, आप बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं, बारिश से, सैलाब से कितनी तबाही आई आपके इलाके में? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज के बिल्कुल करीब बंद था, उसके ऊपर हम इस वक्त महफूज मुकामात पर मौजूद हैं। लेकिन हमारे बंद के साथ जो पानी आकर ठहरा हुआ है ये इंतहा है, इसके आगे मुकम्मल आबादी है। इस वक्त गड्ढा सिंह के मुकाम पर जो 2.5 लाख का क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। जैसे जैसे पानी में इजाफा हो रहा है उसी वक्त नुकसानात में भी बड़े पैमाने इजाफा हो रहा है। बड़े पैमाने पर जो फसलें थी वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, लेकिन जो देहात महफूज थे उनमें भी पानी दाखिल हो चुका है। उनके अब जो आबादियां हैं जो सबसे ज्यादा मुतासर हुई है उनमें मस्से की वो गांव है जो दरिया के बिल्कुल जो उसने जो है सारी आबादी को मुतासर किया है। इसके अलावा जो चंदा सिंह है वो मुकम्मल तौर पर पानी के जो है ना ज़ेर असर आ चुका है, पानी घरों में दाखिल हो चुका है। लोग छतों पर चढ़ के अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। जिली इंतजामिया की तरफ से माल मवेशी को मुंतकिल किया जा रहा है गाड़ियों के जरिए, लेकिन लोग अभी भी उन मुकामात पर मौजूद है, वो निकलने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा जो हाकू वाला है, गट्टी कलंजर है, बिक्की विंड, ये भी वो देहात है जहाँ पे घरों में पानी दाखिल हो चुका है। फसलें तो मुकम्मल पहले भी तबाह हो चुकी थी, उनमें पानी दाखिल हो चुका, कई फुट तक पानी दाखिल हो जाए, जिसकी वजह से मूंजी की फसल थी, मक्की की फसल थी, इसके बाद उनकी सब्जियां थी, वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। लेकिन अब उनके घरों में पानी दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी जो है ना गैर महफूज हो रही है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से रेंजर और जिली इंतजामिया की तरफ से और रेस्क्यू लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल तो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बड़ी आबादी जो वहां पे मौजूद है जिनको निकालना बहुत जरूरी है, जो जिनकी जिंदगियां गैर महफूज हैं। इसीलिए जो पाक आर्मी की तरफ से बाकायदा तौर पर लोगों को जो है ना आगाह किया जा रहा है कि वो अपनी उन खतरनाक सूरत पानी में इजाफा हो रहा है तो आप उन जगह से निकल जाएं। लेकिन लोग अपनी मदद आपके तहत तो निकल रहे हैं, कुछ लोग आज भी वहां पे मौजूद, लेकिन अगर पानी का खतरा बढ़ता है तो मजीद जो है नुकसान होने का खदशा है।
جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تکریم علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ عامر بٹ بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور ARY نیوز کی ٹیم نے فیلڈ میں رہتے ہوئے اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھا۔ آپ تینوں رپورٹرز کا بہت شکریہ، یقیناً بہت مشکل صورتحال میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ، اور تمام تر جو بھی سیلابی صورتحال ہوگی اس حوالے سے آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر بھی رکھیں گے۔ مکار دشمن بھارت اپنی آبی جارحیت سے باز نہیں آ رہا، اور پنجاب میں اس وقت دریا بپھر چکے ہیں۔ ناظرین گزارش ہے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور سفر سے اجتناب کریں۔